موجود نہیں ہوگی اور ہم آپ کی زندگی پر عمل نہیں کریں گے، نہ اس وقت تک قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جب ایمان والے کو دیکھا جاتا ہے، مسلمان کو دیکھا جاتا ہے، تو یہی مسلمان یہ لفظ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس عمل کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ عمل میرے نبی کی سنت ہے، یہ عمل فرض نہیں ہے، یہ عمل فرض نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، تمہاری تنزلی کا سبب تو یہی ہے، وہ قوم کہاں ترقی کر سکتی ہے، اس قوم کی ترقی کے گیت کہاں گائے جا سکتے ہیں، وہ قوم ترقی کی منزلوں کو کیسے طے کر سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کی تعلیم کو، اپنے نبی کے طریقوں کو، اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کے انداز کو، اپنے نبی کے چلنے اور پھرنے کو، اپنے نبی کے تجارت کے طریقوں کو، یعنی اپنے نبی کی تمام زندگی کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہاں جب ہماری زبان پر یہ لفظ آیا تو اللہ نے بربادی ہماری قسمت میں لکھ دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، 1400 سال پہلے صحابہ کی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی کے دریچے کھلے ہوئے تھے۔ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلا صحابی کھڑا ہو کر کے کہتا تھا کہ دنیا ناراض ہو جائے لیکن نبی ناراض نہ ہو، نبی کا طریقہ میری زندگی سے ضائع نہ ہو۔ اور جب 1440 سال کے بعد کا مسلمان چوراہوں پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے دنیا ناراض نہ ہو، نبی ناراض ہو جائے، اور مزید یہ ہے کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، تو پھر اس قوم کے لیے ترقی کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں اس لیے کہ صحابہ والی ہمیں کامیابیاں مل جائیں، لیکن کیا ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا؟ آؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ذرا دیکھیے۔ سیدنا عثمان غنی فتح مکہ کے موقع پر ایلچی بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور مکہ میں پہنچنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں قیام کیا، رات کو وہاں آرام سے رہے، صبح کو اپنے چچا زاد بھائی کے گھر سے نکلنے لگے اور عام مسلمانوں کے ایلچی بنا کر کے بھیجے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے مذاکرات کفار اور مشرکین سے طے کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی صبح کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ان کا بھائی ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتا ہے، اے عثمان، تم مسلمانوں کے ایلچی بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم مسلمانوں کے سردار بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم مسلمانوں کے بڑے آدمی بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم مسلمانوں کے معاملات اور ان کے مذاکرات طے کرنے کے لیے آئے ہو، اور میں تمہاری حیت دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا لباس دیکھ رہا ہوں، تمہارا لباس تو یہ اتنا اونچا پاجامہ تم نے پہنا ہوا ہے، یہ پنڈلیوں تک اونچا لٹک رہا ہے، اور تم جانتے ہو جن مشرکین مکہ کی جانب تم بڑھے جا رہے ہو، جن سے تم مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہو، جن سے تم معاملات طے کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جس کا پاجامہ جتنا نیچے لٹکا ہوتا ہے، جس کا تہبند جتنا نیچے لٹکا ہوتا ہے، وہ اس کو اتنا عزت والا تسلیم کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے عثمان، آج وقت یہ نہیں ہے کہ تو اس پاجامے کو پنڈلیوں تک اونچا کر کے جائے اور وہ لوگ تجھے ذلیل سمجھیں، تیری مذاکرات میں کوئی دم نہ ہو، تیرے معاملات میں کوئی دم نہ ہو، تیرے وجود میں کوئی دم نہ ہو، تیرے وجود میں کوئی رعب نہ ہو، ان کی ذات پر تیری ذات کا کوئی اثر نہ پہنچے۔ سیدنا عثمان غنی اپنے چچا زاد بھائی کی تقریر کو سن رہے تھے۔ قربان جائیے عثمان غنی کی ان جوتیوں پر، اور قربان جائیے عثمان غنی کے ان الفاظ پر، اور قربان جائیے صحابہ کے اس نرالے صحابی پر۔ بآواز بلند کہتا ہے کہ دنیا کے کافر اور مشرکین مجھے چاہے یہ کہتے رہیں کہ ہم تجھے ذلیل سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے مذاکرات کرے نہ کرے، مجھ سے
کرتا ہوں، دنیا مجھے چاہے ذلیل سمجھتی رہے، میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا ظرف تھا۔ آج ہم کہتے ہیں اور یقین جانیے کہ جب کوئی نبی کا دیوانہ اور مستانہ اٹھتا ہے، وہ ہزاروں دشمنان اسلام کے درمیان کھڑا ہو کر کے اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور وہ نقشہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیوانے اور مستانے نے وہ مکہ کی سرزمین پر بلند کیا تھا، وہی نعرہ قطر کی سرزمین پر بلند ہوتا ہے۔ قطر کی سرزمین پر وہی نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ جب وہ دیوانے اور وہ مستانے مذاکرات کے لیے پہنچتے ہیں تو کسی نے ان کے سامنے بیٹھ کر کے کہا تھا کہ جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس زمانے کی سپر پاور ہے، یہ اس زمانے کی وہ طاقت اور قوت ہے، یہ اس زمانے کی وہ سپر پاور ہے کہ جہاں قدم رکھ دے فتوحات اس کے قدموں کے اندر پڑ جاتی ہے۔ آج تم ان کے سامنے آ رہے ہو، ذرا سنبھل کر کے چلنا اور ذرا ان کے سامنے سلیقے سے باتیں کرنا۔ اس دیوانے اور مستانے نے 1440 سال کے بعد سرزمین قطر پر بیٹھ کر کے سیدنا عثمان غنی کی تاریخ کو دہرایا، حذیفہ کی تاریخ کو دہرایا، اور علی الاعلان کہا کہ آج ہم بولیں گے، نبی کے غلام بولیں گے، اور نبی کے دشمن ہمارے بولنے کو سنیں گے۔ ہماری زبان کو آج کوئی روک نہیں سکتا۔ جب نبی کے دیوانے اور نبی کے مستانے اپنے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی طاقتیں اور قوتیں اس چڑھتے سورج نے بھی دیکھا، اور اس چڑھتے چاند نے بھی دیکھا، اور اس زمین نے بھی دیکھا، اور اس آسمان نے بھی دیکھا، جو دنیا کی سب سے کمزور طاقت اور قوت تھی، جب اپنے نبی کے تعلق کو انہوں نے مضبوط کیا، اپنے نبی سے رشتوں کو جوڑا، اور زبان سے یہ لفظ انہوں نے نکالنا بند کر دیا جو زبان سے ہم لفظ نکالتے ہیں کہ سنو سنو یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے اسے چھوڑ رہا ہوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے اسے ضائع کر رہا ہوں، یہ فرض نہیں ہے۔ ان دیوانوں اور مستانوں نے کہا تھا اس سرزمین پر کھڑے ہو کر کے میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے چلنا، میں کھل کر نہیں کہہ سکتا۔ ان دیوانوں نے کہا تھا کہ ہم عثمان غنی کی حیا کے پیکر ہیں، ہم ابو بکر صدیق کی شجاعت اور بہادری کے پیکر ہیں، عمر ابن خطاب کا ہماری رگوں کے اندر خون ہے، ہم نبی کی ایک ایک سنت کو دنیا کے ہر ایک کونے میں زندہ کریں گے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ دنیا نے بھی دیکھا، دشمنان اسلام نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا، اور آسمان نے بھی دیکھا کہ 1440 سال کے بعد دنیا کی سپر طاقتیں ان کے قدموں کے اندر چھپ گئی ہیں۔ یہ کس لیے ہوا؟ انہوں نے اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں نکالا یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں اس لیے ان کو چھوڑ رہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بند کر دو یہ الفاظ کہنا اور ہر جگہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو، اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ کرو۔ آؤ حذیفہ بن یمان کی اس تاریخ کو بھی دیکھو جب کسریٰ کے دربار کے اندر پہنچتا ہے، ضیافت کے لیے دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک لقمہ حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گرتا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اس لقمے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اشارہ کیا اور اپنی کوہنی حضرت حذیفہ کے ماری اور کہا کہ حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سپر پاور کا دسترخوان ہے، یہ وہ دسترخوان ہے جہاں دنیا کے چودھری اور طاقتور اپنے آپ کو بیٹھنا یہ قسمت والا محسوس کرتے ہیں۔ اے حذیفہ یہ تمہاری قسمت ہے کہ کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھ کر تمہیں کھانا مل رہا ہے، اے حذیفہ کسریٰ کے دسترخوان پر تمہاری ضیافت ہو رہی ہے، اور اگر تم یہ دیوالا جو دسترخوان پر گر گیا ہے اسے اٹھا کر کے کھاؤ گے، یہ سپر پاور
تمہیں کیا کہے گا، یہ اس وقت کا امریکہ تمہیں کیا کہے گا، یہ اس وقت کی طاقت تمہیں کیا کہے گی، یہ کسرا تمہیں کیا کہے گا کہ مسلمان کتنے ندیدہ قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ یہ لقمہ، یہ نوالا جو یہاں گرا اس کو اٹھایا اور کھا لیا، تمہیں ندیدہ کہیں گے۔ حذیفہ بن یمان کو کہہ رہا ہے، حذیفہ بن یمان نے پکار کر کے کہا کہ میں اپنے نبی کے فرمان کو سن چکا ہوں، میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ حذیفہ جب کوئی چیز کھا رہے ہو اگر وہ زمین پر گر جائے، اس پر گرد مٹی لگی ہو تو صاف کر کر کھا لینا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رزق کے کون سے حصے میں تمہارے لیے برکت کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ میں اس کسرا کی شان و شوکت کو دیکھوں، میں اس کسرا کی طاقت کو دیکھوں، میں اس کی بڑائی کو دیکھوں یا اپنے نبی کے فرمان کو دیکھوں، ہزار کسرا کو چھوڑ سکتا ہوں، ہزار ضیافت کے دسترخوان کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی کے فرمان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کامیابیاں یہ یوں ہی نہیں ملی، پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ کسرا کے تاج جو تکبر کی علامت بنے ہوئے تھے، بڑائی کا نشان بنے ہوئے تھے، وہ ان کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں ذرا ہم اپنا اندازہ کریں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کر دیا تو آج فلاں ملک والے کیا کہیں گے، فلاں رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں انسان کیا کہیں گے، لندن اور امریکہ والے ہمیں کیا کہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 1400 سال پہلے بھی ہماری ترقی نبی علیہ السلام کے طریقے کے اندر مثمر تھی، اور 1400 سال کے بعد بھی ہماری ترقی نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہے۔ آؤ میں تمہیں سچائی بتاتا ہوا چلوں، آج اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر اتنی ہے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے کبھی مسلمان اتنی طاقت میں نہیں رہا۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنی مالی اعتبار سے طاقت اور قوت ہے کہ جسے زر سیال کہا جاتا ہے، بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے، اس پر مسلمانوں کی اجارہ داری حاصل ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں، مسلمان دنیا کے قلب کے اندر آباد ہیں، اور تجارت کے وہ اہم راستے جہاں سے ساری دنیا کی تجارتیں ہوتی ہیں، جہاں سے تمام دنیا کی جو ہے وہ تجارتیں فراہم کی جاتی ہیں، وہ تمام راستے مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ آج دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے، تعداد ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، اور دنیا کا بہترین خطہ اور دنیا کا قلب جو ہے اس کے اندر ہم آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ساری دنیا کے اندر دیکھا جائے مسلمانوں ہماری بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہمارا نصیب بن چکا ہے، ہمارے مقدر بن چکے ہیں، ہمیں تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم جس ملک کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں وہی ہماری گردنوں کی فصلیں کاٹی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں وجہ کیا ہے؟ آؤ آؤ میں تمہیں اپنے نبی کا فرمان بتاتا ہوا چلوں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم دریا میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوگے، جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کہ جدھر کی رو آتی ہے وہ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تو اتنی ہوتی ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ تنکوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں، وہ تنکے ہوتے ہیں، بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں ہم نے اپنا طریقہ بدلا، اپنا وتیرہ بدلا، اپنا انداز بدلا، اپنے چہروں کو بدل لیا، اپنے طریقوں کو بدل لیا، لباس کو بدل لیا، اور ہم نے اپنے دشمنان اسلام سے کہا کہ آؤ آ کر کے تم ہم سے خوش ہو جاؤ۔ اب تو ہم اپنے نبی سے بھی غداری کر چکے ہیں لیکن وہ ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے اوپر ظلم اور تشدد کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھو، ہم نے جب تک اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے اس وقت تک کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنے طریقوں کو تبدیل کر لیا، اپنے انداز کو تبدیل کر لیا، اپنے تمام معاملات کو تبدیل کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ساری طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا کے اندر کمزور ہم نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر پٹتے اور گھسٹتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری کامیابی 1400 سال پہلے بھی اپنے نبی کے طریقے میں تھی، 1400 سال کے بعد بھی ہماری کامیابی
कामयाबी अपने नबी के तरीके में है। हम नबी के तरीके को इस्तेमाल करते हुए समझते हैं कि दुनिया वाले हंसेंगे। मेरे अजीज साथियों, किसी शायर ने कहा था, किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरते रहोगे, ज़माना तुम पे हंसता ही रहेगा। ये खटका तुम्हें अपने दिल से निकालना होगा कि दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे। मेरे अजीज साथियों, सहाबा ने हर मैदान के अंदर अपने दीन को सामने रखा और सहाबा ने हर तरीकों पर अल्लाह के नबी के अमल किया। अल्लाह ने उन्हें कामयाब और कामरान कर दिया। और जो इस तरीके को पकड़ेगा, अल्लाह कयामत तक कामयाबी उसका मुकद्दर बना देगा। उसको दुनिया के अंदर कोई जलील और खार नहीं कर सकता। मुसलमानों, तुम्हारा नबी जो तुम्हारे पास दीन लेकर के आया है, वो सबसे बेहतरीन और आला दीन है। उस दीन से हट करके हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। मेरे अजीज साथियों, सहाबा की जिंदगी भरी पड़ी है, सहाबा के हालात भरे पड़े हैं कि उन्होंने किस जाफिशानी के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी बसर की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अपने दीन को, अपने नबी के तरीकों को छोड़ा नहीं है। आओ तुम्हें उस जमाने की औरतों का भी जरा तज़किरा करता हुआ चलूं। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की सबसे पहली शहीद हैं। सुमैया बूढ़ी औरत है और जालिमो जाबिर काफिर और जालिमो जाबिर दुश्मनाने इस्लाम हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला को पकड़ लेता है और उनके पैरों के अंदर रस्सियां बांध दी गई। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा जा रहा है, ए सुमैया, अगर तू अपने नबी के दीन से फिर जाए तो हम तेरी जान बख्श सकते हैं। कुर्बान जाइए सुमैया पर। कि सुमैया दरमियान से फट रही थी, लेकिन कह रही थी कि जालिमों, अगर मुझे फिर जिस्म दिया जाए और फिर फाड़ दिया जाए, फिर मुझे जिंदगी दी जाए, फिर मौत के घाट उतार दिया जाए और मेरे साथ यही मामला करते रहिए, लेकिन नबी की मोहब्बत जो दिल के अंदर उतर गई है, जो नसों के अंदर बस गई है, जो खून के कतरों में समा गई है, वो मेरे नबी की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मेरे अजीज साथियों, आज मुसलमानों का हाल बद से बदतर होता हुआ चला जा रहा है। आज हमने अपनी शादियों में, अपनी तिजारत में क्या अपने नबी के तरीकों को जिंदा किया है? मेरे अजीज साथियों, मैंने अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी, उसमें एक मेरे नबी का उम्मती, मेरे नबी का जवानुल उमर एक उम्मती अपनी 7 दिन की मासूम सी बच्ची के जिस्म के अंदर 5 गोलियां उतार देता है और ये कहता है उसके जिस्म में 5 गोलियां मारकर कि मुझे बेटी की जरूरत नहीं है, मुझे बेटों की जरूरत है। मेरे अजीज साथियों, आज हमने अपने नबी के दीन को छोड़ा तो हालात ये पैदा हो गए कि हमें बेटियों से नफरत होने लगी, हमें बेटियां बोझ महसूस होने लगी। जरा हमने अपनी शादियों को, अपने मामलात को, अपनी तिजारत को जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, अपने नबी के दीन से हटा दिया तो मामला ये हुआ कि हमारे लिए वो तमाम चीजें जो आसानी की चीजें थी, वो तमाम की तमाम जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल तरीन बनती चली गई है। आज शादियों का मामला ये है कि एक गरीब बच्ची जिसका बाप मजदूरी के अड्डे पर बैठता है और वो ये महसूस करता है कि मैं यहाँ से मजदूरी के 500 रुपए कमा करके लेकर के जाऊंगा और अपनी बच्ची को जाकर के रोटियां खिलाऊंगा। मेरे अजीज साथियों, वो मजदूर बाप अपनी बच्ची को सोने के कंगन शादियों में कैसे दे सकता है? आज हमने अपने हालात को इतना बदतर बना दिया है कि हमारी वो गरीब बच्चियां जो हैं सिसक करके जिंदगी गुजार रही है। क्या हमारा नबी हमें ये दीन दे करके गया था? क्या हमारा नबी हमें ये कह करके गया था कि तुम अपने
बच्चों को जो है अब उनके लिए उनकी जिंदगी को जहन्नम बना देना, बल्कि मेरा नबी तो जो दीन दे करके गया था वो निहायत ही आसान दे करके गया था। मेरे अजीज साथियों, अपने नबी के तरीकों को हर जगह जिंदा करो, शादियों में जिंदा करो, तिजारत के अंदर जिंदा करो, मामलात में जिंदा करो, माशिरत के अंदर जिंदा करो। हमारे इर्द गिर्द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें जिंदा हो, हमारे हर काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर हो तो हमारी जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो सकता है, वरना हमारी न जिंदगी के अंदर सुकून हो सकता है और न हमें आखिरत के अंदर सुकून मिल सकता है। ये तमाम चीजें हमने अपने नबी के तरीकों से हट करके अपने लिए बोझ बना ली है कि उस तरीके को, जिस तरीके को हमने कहा कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है और सुन्नत समझ करके हमने अल्लाह के नबी के तरीकों को छोड़ दिया। हर तरह से आज मामला बेतहाशा खराब है। एक गरीब बाप वो अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता क्योंकि समाज और माशरे ने ये बतला दिया कि देखो, एक मालदार बाप जब वो अपनी बेटी की शादी करता है और उस शादी के अंदर जहेज का वो इस्तेमाल करता है और सामने जहेज को रख देता है और महल्ले की औरतें आकर के जहेज देखती हैं और तमाम की तमाम औरतें जाकर के ये तारीफें कर रही हैं कि देखो, फला इंसान ने इतना जहेज दिया, फला ने अपनी बेटी को इतने गहने दिए, लेकिन क्या कभी इसने सोचा था कि तेरे पड़ोस में रहने वाली एक गरीब मजदूर की बच्ची भी वो तेरी बेटी का जहेज देखने के लिए आई थी। जब तेरी इस बेटी के जहेज को देख रही थी तो उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। उसने भी शाम को अपने मजदूर बाप से जाकर के कहा था कि अब्बा जान, आज फला ने अपनी बेटी को सोने के कंगन दिए हैं। तो बाप सारी रात तकिए में मुंह रख करके रोया था, अल्लाह तू मुझे दौलतमंद बना देता तो मैं भी अपनी बच्ची की ख्वाहिश को पूरा कर देता। मेरे अजीज साथियों, ये तमाम चीजें आज हमारे अंदर ये रस्म और रिवाज इतना पैदा हो गया है कि आज इनसे निकलना मुश्किल है और इतना निकलना मुश्किल हो गया है। आज अगर तुमसे कहे कि तुम शादी साहबा के तरीके पर करो, तुम शादी इस तरह से करो जिस तरह नबी अपनी शहजादी की करके लाए थे, तुम अपनी बेटियों को इस तरह बिहा दो जिस तरह फातिमा को अली से बिहा दिया गया था, तुम तिजारत इस तरह से करने लगो जिस तरह अल्लाह का नबी तिजारत करता था, तुम पड़ोसियों के साथ मामला इस तरह से करने लगो जिस तरह अल्लाह का नबी करता था। मेरे अजीज साथियों, यही मुसलमान फिर कहता है कि मैं अल्लाह के नबी के तरीकों पर तो अमल कर लूंगा, लेकिन जमाना मुझे हंसेगा, जमाना मुझे क्या कहेगा। मेरे अजीज साथियों, ये जमाने की फिक्र तुम्हें नहीं करनी है, बल्कि फिक्र करनी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र करनी है कि दुनिया चाहे सारी नाराज हो जाए लेकिन हमारा नबी हमसे नाराज ना हो। आज हमारी कामयाबी और नाकामी सिर्फ इन्हीं दो चीजों के अंदर छुपी हुई है कि जिन चीजों में हमें नाकामी नजर आ रही है, हालांकि वो नाकामी नहीं है, वो हमारी निगाह का धोखा है। और जिन चीजों के अंदर हमें कामयाबियां नजर आ रही हैं, वो दरअसल कामयाबी नहीं है। मेरे अजीज साथियों, वो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाने का जरिया है। आज हर तरफ यही हालात है। अपने बच्चों के अंदर दीन पैदा करें और जहां तक हो सके सुन्नतों पर अमल करें। शादियां सुन्नत के तरीके और सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी तिजारत सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे बच्चों की परवरिश और तालीम वो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा रहन सहन जो है वो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक हो। मेरे अजीज साथियों, जहां अल्लाह के नबी के तरीके जिंदा हुआ करते हैं वहां घरों के अंदर सुकून हुआ करते हैं। आज दौलतें हैं लेकिन सुकून नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों का जनाजा निकाला। अपने बच्चों के अंदर दीनदारी को पैदा करें, अपने ताल्लुक को उलमा से जोड़ें और उनसे मालूम करके
جو بھی ہو اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو حضرات علماء کے مشورے سے پورا کرے، اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم کو بیدار کرے، اپنی بچیوں کے اندر حیا کو پیدا کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو نہیں سدھارا تو یاد رکھیں کہ اللہ کو پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جن سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے، اور وہ پھر اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دین انہیں ہی عطا کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی قدر کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کی گئی۔ رات کا بہت وقت گزر چکا ہے اور حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے، ان کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین زیادہ سے زیادہ ہم سبوں کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ یقیناً جو جذبات، جو احساسات اور جو افکار، جو خیالات آپ نے پیش کیے ہیں، وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک عالم اور ہر ایک مقرر کے جذبات ہونے چاہیے، تاکہ یہ قوم بیدار ہو، یہ قوم